أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ موضوع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کل کافی ہاٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے ہاٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی سی کے ہمارے معزز ظفر عباس صاحب رمضان کے مہینے میں شتر مرغ کی دعوت کرتے ہیں عموماً۔ اس بار بھی اس رمضان میں بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، تو ان کے اس عمل کے متعلق کافی زیادہ سوسائٹی میں بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر خاص طور پر۔ کچھ لوگ ان کی حمایت میں ہیں، کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور پھر ضمیر اختر صاحب مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو یقیناً پرانی ویڈیو ہے، جس میں شتر مرغ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ شتر مرغ حرام ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کی میری اصل ریزن یہ ویڈیو تھی جو ضمیر اختر صاحب کی سامنے آئی۔ اس میں وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ تو شکر ہے کہ کچھ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ہوا اردو میں، تو یہ بات اردو دان طبقے تک پہنچی۔ اگر اردو کا ترجمہ نہ ہوتا تو اردو دان طبقے تک اور خود ضمیر اختر صاحب تک یہ بات شاید نہ پہنچ پاتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جب سے یہ اردو کتاب حدیث کی کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے ہیں، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، جس میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ترجمہ کرنے میں صحیح سے انصاف، عدل و انصاف کے پیمانوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ جو عدل و انصاف کا تقاضا ہے ترجمے میں وہ یہ ہے کہ آپ مؤلف کی جو باتیں ہیں اس کو بغیر کم و زیادتی کے آپ اس طرح سے نقل کریں، آپ اس میں کوئی اضافہ نہ کریں، آپ اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ چیز اردو ترجموں میں مفقود نظر آتی ہے کہ اس پیمانے کو اس طرح سے پورا نہیں کیا گیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، اور دوسرا ان ترجموں کو لے کر ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، مجتہد بنا ہوا ہے۔ وہ ان روایات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور ان روایات کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ منابع احادیث میں مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ بعض روایتوں میں تناقض پایا جاتا ہے، عبارتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سی حدیث معتبر ہے، جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، کس پر احتیاط کرنا ہے، کس قول کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا فن ہے، جو کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، اور وہ اس طرح کے ترجموں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ باقر نثار زیدی ایک شخص گزرے ہیں، ان کی کتابیں کچھ عرصہ پہلے منظر عام پہ آئی تھی، جس میں وہ اس طرح سے اردو ترجموں کو لے کر بعض مراجع کے فتاویٰ پر اس نے تنقید کرنی شروع کر دی کہ یہ دیکھیں، یہ جو فتویٰ ہے یہ قول معصوم کے خلاف ہے، اور قول معصوم جو کہ ان کے حساب سے اردو ترجمے میں ہے وہ کچھ اور ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ مجتہد نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی بیس پر بھی حدیث ہے۔ وہ حدیث چونکہ عربی میں ہے اور ان کتابوں کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، تو آپ مغالطے کا شکار ہو گئے۔ بہرحال اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اصل موضوع پر آؤں گا کہ شتر مرغ کا گوشت آیا حلال ہے یا نہیں، فقہ جعفریہ میں اس کا کیا حکم ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روایات میں شتر مرغ کے متعلق کیا ملتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں روایت میں واضح طور پر یہ درج ہو کہ شتر مرغ حلال ہے، یا واضح طور پر ذکر ہو کہ حرام ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ حالت احرام میں شکار کے متعلق شتر مرغ کا ذکر آیا ہے، جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ
शुतुरमुर्ग حلال ہے یا حرام؟ تو ایک روایت ہے، میں ان روایات کی سند پر نہیں جاتا کیونکہ معتبر روایات ہیں، مراجع نے ان سے استدلال کیا ہے، تو جس اور پھر یہ بطور ام، تیمن تبرکن میں نے ایک دو روایت ہی نقل کی ہیں، ورنہ اس پر کافی روایات ہیں۔ جو پہلی روایت میں نے یہاں پر منتخب کی ہے، ابان بن تغلب کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے ام، ان لوگوں کا پوچھا جو کہ حالت احرام میں ہے، اور انہوں نے صاب و فراخ نعام، جنہوں نے ام، شتر مرغ کے بچوں کا شکار کیا۔ اب شتر مرغ کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی بڑے ہوتے ہیں، تو ان حالت احرام میں جو لوگ تھے انہوں نے ان کا شکار کیا، فذبحوها، ان کو ذبح کیا اور ان کو کھایا، تو پھر اس پر کیا کفارہ ہوگا، یعنی کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ابان بن تغلب بہت معتبر اور ایک ثقہ قسم کے صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ تو امام نے ان کو جواب دیا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر جانور کے بدلے میں، ہر شترمرغ کے بچے کے بدلے میں ایک اونٹ بطور کفارہ ادا کریں، اور سب مشترکہ طور پر یہ ادا کریں گے۔ دوسری روایت ملا یازر الفقی کی ہے، کہ جس میں سعید بن عبداللہ العرج فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا عن بیضۃ نعام، شترمرغ کے انڈے کے متعلق پوچھا، اکلت فی الحرم، کہ جس کو حرم میں کھایا گیا، فقال تصدق بثمنها، فرمایا کہ اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرو۔ اچھا، اب ان روایات سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ ان روایات سے سب سے جو بڑی بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے دیگر جانوروں کے حالت احرام میں شکار کا ذکر ہے، اسی طرح سے شتر مرغ کا بھی ہے، اور یہاں پر واضح طور پر راوی بتا رہے ہیں کہ ان حالت احرام میں لوگوں نے ان کو ذبح کیا اور کھایا۔ امام یہاں پر کفارے کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو بتا نہیں رہے کہ یہ تو بذات خود ایک حرام جانور ہے، انہوں نے کھایا کیسے۔ تو ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شتر مرغ حلال تھا، اور اس زمانے میں عام طور پر کھایا جاتا تھا، تو اس لیے امام نے اس کی تصریح نہیں کی کہ یہ حلال ہے۔ اگر حرام ہوتا تو ان کو تو واضح بتانا چاہیے تھا۔ ایک جانور ہے جو اس زمانے میں عموماً کھایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، اور امام اس سے منع نہیں کرتے۔ امام کہیں پر بھی نہیں کہتے کہ یہ تو حرام گوشت ہے مت کھاؤ، بلکہ سمپل اس کا کفارہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شتر مرغ امام نے اس کو حلال، ان کے نزدیک حلال تھا، اس کی صراحت نہیں کی، اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ حرام ہوتا تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ بتاتے۔ ہم ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جہاں پر شتر مرغ کو معصوم نے حرام قرار دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سوال اٹھتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے لوگ سوال کرتے ہوئے، کیا اس زمانے میں جو حجاز کا ایریا، مکہ مدینہ اور یہ اس طرف کا ایریا تھا، کیا وہاں پر شتر مرغ ہوتے تھے؟ آج آپ دیکھیں تو وہاں پر شتر مرغ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں پر شتر مرغ نہیں ہے، تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو کبھی فرصت ملے، آپ گوگل کیجئے گا، شتر مرغ کی بہت ساری انواع ہیں، کہ جن میں سے ایک اس کی جو قسم تھی وہ مڈل ایسٹ میں پایا جاتا تھا، سعودی عرب، عراق، جارڈن، آج کل کے جو ممالک کے حساب سے جارڈن، سیریا، فلسطین، اور اس طرف جائیں تو عمان، یو اے ای، قطر وغیرہ میں بھی اس کے آثار ملے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس کے متعلق تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پچھلی صدی تک سرزمین حجاز میں، اور یہ جو عربین پیننسولا، جزیرہ نماء عرب، عراق اور سیریا وغیرہ میں بہت ہی عام طور پر یہ شتر مرغ ملا کرتے تھے، اور بہت عام پایا جاتا تھا۔ اب یہ معدوم ہو چکا ہے ان ایریاز میں، کیونکہ بہت زیادہ ان کا شکار ہوا، تو یہ شتر مرغ ان ایریا سے ناپید ہو چکا ہے۔ لیکن اس زمانے میں
शुतुरमुर्ग कसरत से हुआ करते थे। तो एक इलाके में जब ये कसरत से एक जानवर पाया जाए और लोग उसका शिकार करते हों, तो बईद है कि मासूम उसकी हुर्मत के बारे में वाज़ेह तौर पर ना बताएं। तो ये वो हदीसें हैं जिनके जरिए आप ये कह सकते हैं कि शुतुरमुर्ग हलाल है। फिर हमारे पास दूसरा जरिया जिसके जरिए हम जान सकें कि शुतुरमुर्ग आया हलाल है या नहीं, वो ये हलाल परिंदों की निशानियां जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताई हैं। हम ये देखते हैं कि इन निशानियों पर शुतुरमुर्ग पूरा उतरता है या नहीं। तो ये भी एक दूसरा करीना हो सकता है आपके लिए ये देखने के लिए। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, तो इस वजह से इस कदर तफसील में बताना पड़ रहा है। अदरवाइज तो बड़े मुख्तलिफ मराजे के फतावा इस पर मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल इस पर थोड़ी जानकारी देना भी बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो अहादीस मैंने नकल की हैं कि जिनमें हलाल परिंदों की निशानियाँ बताई गई हैं। जैसे ये उसूल काफ़ी की ये रिवायत है, फुरूए काफ़ी की रिवायत है, अन अबी अब्दुल्ला के इमाम जाफ़र सादिक से मरवी है। फी हदीसिन, एक हदीस में मरवी है। इसका मैं तर्जुमा बताता हूँ कि जो ज़मीन के परिंदे हैं, मकान लहू हौसलतुन, कि जिसका पोटा हो। हौसला अरबी का लफ्ज़ है और इसके लिए जो उर्दू में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पोटा। अब पोटा होता क्या है? मैंने नीचे ये रेख्ता डिक्शनरी से मैंने ये पोटा की डेफिनेशन ली है। आप नीचे देख सकते हैं जो उर्दू में लिखा हुआ है कि पोटा क्या है। पोटा वो थैली है जो परिंदे की गर्दन की जड़ में सीने के सिरे पर होती है। यानी परिंदे की गर्दन और सीने के दरमियान, गर्दन की जड़ में यानी उसके एंड पर, गर्दन के एंड पर, और सीने के सिरे पर होती है, जहां गजा जमा होती है। जो परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ कुछ भी खाएं, वो इस थैली में जमा होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे हिस्से में जाती है जिसको संगदाना कहते हैं। यानी पोटे में उस परिंदे की तमाम खुराक वहां पर जमा होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता संगदाने की तरफ जाती है। तो मासूम फरमाते हैं यहाँ पर कि खुशकी का परिंदा जिसका पोटा हो, आगे फरमाते वमिन तैरिल मा, और जो पानी का परिंदा है, मकानत लहू कानिसतुन, कानिसा संगदाना, जिसका मैंने अभी पोटे की डेफिनेशन में जिक्र किया कि ये एक संगदाना अब है क्या, इसका इसके बारे में नीचे बताया गया है कि परिंदे का असल मैदा जो उसके पेट में आंतों के आखिरी हिस्से में लगा होता है। यानी परिंदे का असल मैदा ये है जो उसके पेट में आंतों के आखिरी सिरे हिस्से में लगा रहता है। इसमें बारीक कंकर भरे होते हैं, मतलब बारीक बारीक से, मतलब खुरदुरे से कंकर सा आपको फील होता है जब आप इस पर हाथ लगाते हैं। तो जब पोटे से खाई हुई गजा इसमें पहुंचती है, आपसे मैंने अर्ज किया कि परिंदा जो खाता है वो पोटे में जमा होता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता संगदाने में जाता है। तो जब वहां से संगदाने में ये गजा पहुंचती है, तो कंकरियों की आपस की रगड़ से वो खुराक हजम होती है। ये एक मैकेनिज्म है हलाल परिंदों का। तो मासूम फरमाते हैं कि जो बर्री परिंदे हैं, जमीनी परिंदे हैं, उनका पोटा हो, और जो आबी परिंदे हैं, पानी के परिंदे हैं, उनके संगदाना हो। कैसे संगदाने? का कानिसतिल हमाम, कि जैसे कबूतर के संगदाने होते हैं। फिर फरमाते हैं कि इंसान की तरह का मैदा ना हो। यानी इंसान की तरह का एक खास मैदा होता है कि जिसमें कंकरियां नहीं होती और वो आंतों से पहले होता है। ये बिल्कुल आखिरी हिस्से में, आंतों के आखिरी हिस्से में होता है संगदाना। फिर फरमाते हैं कि वल कानिसतु वल हौसलतु युम्तहनु बिहिमा मिन अत्तैर, कि ये जो पोटा और संगदाना है, इसके जरिए से पता चलता है कि वो जो परिंदा है वो हलाल है या हराम। माला
युअरफ़ु तैरानुहु, کہ وہ پرندہ جس کی پرواز سے پتہ نہ چلتا ہو. دیکھیں، پرندے کی حلال ہونے کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ آ، اڑتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلا کے رکھتا ہے، پھیلا کے زیادہ رکھتا ہے. اور کچھ پرندے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے. جو پرندے پر پھیلا کے، جیسے شہباز، باز وغیرہ یا عقاب وغیرہ ہیں، یہ اپنے پروں کو پھیلا کے رکھتے ہیں. اور جس طرح چڑیا ہے یا کبوتر ہے، یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں. تو بعض پرندے جن کا پتہ نہ چلتا ہو اڑتے ہوئے، مطلب یا تو اڑتے نہیں ہیں یا اڑتے ہوئے صحیح سے پتہ نہیں چلتا، تشخیص نہیں ہو پا رہی کہ وہ زیادہ تر پروں کو پھیلا کے رکھتا ہے یا پھڑپھڑاتا ہے. تو اس صورت میں یہ پوٹا اور سنگدانے کا وجود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پرندہ حلال ہے یا حرام. اس کے علاوہ وہ وکل طیر مجہول، کہ وہ ہر وہ پرندہ جس کے متعلق پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس کے لیے یہ پوٹا اور سنگدانہ وہ معیارات ہیں جن کے تحت پتہ چلے گا کہ یہ آم، حلال ہے یا حرام ہے. تو معصوم علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ پرندے کھاؤ، زمینی پرندے کھاؤ جس کا پوٹا ہو، اور وہ آبی پرندے کھاؤ جس کا سنگدانہ ہو، میدے کی طرح، انسان کے میدے کی طرح نہ ہو. اور یہ جو سنگدانہ اور یہ پوٹا ہے، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پرندہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مختصراً میں عرض کر دوں بس، یہ اس کو میں نقل کر کے آگے چلا جاؤں گا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، کل کل من الطیری، کہ وہ پرندہ کھاؤ ما کانت لہو قانصۃ او سیسیۃ او حوصلۃ، کہ وہ پرندہ کھاؤ جس کا سنگدانہ ہو، یا اس کا آم، جس کو کیا کہتے ہیں، خار پشت کہتے ہیں، جو آم، بعض پرندوں کے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مرغی ہے، کہ اس کے پنجوں کے پاس ایک ابھار سا ہوتا ہے، ایک انگلی کی طرح کی ایک اور چیز اس کی پشت پر ہوتا ہے. اور یا پھر ایک تیسری چیز بتائی کہ پوٹا ہو. اگر ہم شتر مرغ کو دیکھیں تو اس میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے جو معیار معصوم علیہ السلام یہاں پر بتا رہے ہیں، اس پر شتر مرغ پورا اتر رہا ہے. لہٰذا اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں تو شتر مرغ حلال جانور، حلال گوشت جانور بنتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جس پر ضمیر اختر مرحوم کو مغالطہ ہوا. ضمیر اختر مرحوم نے ملا یحضر الفقیہ کی ایک روایت نقل کی، جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور یہ ہماری کتب اربعہ میں سے ایک ہے، اور معتبر کتابوں میں سے ایک ہے. اور سوشل میڈیا پر جن کی دسترسی صرف اردو ترجموں تک ہے، وہ بھی یہ روایت پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ضمیر اختر نے بھی اسی کا ذکر کیا. آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی اردو ترجمے سے ہی دیکھتے ہیں آسانی کے لیے آپ کے، کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ والا جو پارٹ، جو جانوروں کے گوشت میں حلال و حرام سے، یہاں سے آپ پڑھیں. یہاں پر حدیث نمبر 4197 ہے، آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہ محمد بن مسلم ایک معتبر اور جلیل القدر صحابی تھے. فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے گھوڑے، بار برداری کے جانور، خچر اور گدھے کے گوشت کے متعلق دریافت کیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، گھوڑا بھی حلال ہے، بار برداری کے جانور، خچر اور گدھا، یہ سارے حلال گوشت ہیں. مگر لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، عموماً لوگ کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو گھوڑا اور یہ خچر اور گدھا یہ ویسے حلال گوشت ہیں، لیکن ان کا گوشت فقہا نے مکروہ قرار دیا. کچھ دیگر روایات ہیں ان کے تناظر میں ان کو مکروہ بھی قرار دیا. اب یہ اسی طرح مثال کے طور پہ اگلی روایت ہے، اس کو آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں پالتو گدھے کے گوشت کے لیے منع فرمایا، تاکہ وہ پشت ہی ختم نہ ہو جائے جس پر سواری یا بار برداری کی جا سکے. اور یہ نہیں ایک کراہت تھی، تحریمی نہ تھی. یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ پالتو گدھے کے گوشت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. وہ اس لیے منع کیا تھا کیونکہ گدھے
پالتو جو گدھے ہوتے ہیں ان کی افادیت تھی اس زمانے میں، لوگ اس کو بار برداری کے لیے، سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو ایک مفید جانور تھا۔ اگر اس کو لوگ کھانا شروع کر دیں تو یقیناً اس کی نسل معدوم ہو جاتی، جیسے شتر مرغ کی نسل عریبین پیننسولا میں بالکل معدوم ہو گئی، کیونکہ یہ لوگ کثرت سے شکار کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدے کے گوشت سے بنا فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میں اس لیے آگے کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اصل موضوع کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمار وحشی، یعنی کہ گدے، جو جنگلی گدھا ہے، اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بارہ سنگا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گدی کا دودھ پینے میں جس سے شیراز بناتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسوخات میں سے کسی شے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسوخات ہوتی کیا ہے؟ مسوخات وہ جانور ہوتے ہیں جو کہ کسی زمانے میں انسان سے مسخ ہو کر اس جانور کی شکل میں آئے ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں نا مسخ ہونا، آ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سارے جانور تھے جن کو اللہ نے مسخ کیا۔ اب یہ مسخ کرنا کن معنوں میں ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مثلاً جیسے کتا ہے، مسوخات میں اس کو قرار دیا جاتا ہے، تو کتا کیا جو آج کل کا کتا ہے وہ مسخ شدہ اس نسل سے ہے؟ یعنی کہ یہ آباء و اجداد میں سے تھے اس کے جو مسوخات، جو انسان مسخ ہوئے تھے، یا یہ کہ یہ کچھ وقت کے لیے انسان مسخ ہو گئے اور اس کے بعد ان کی نسل ختم ہو گئی؟ یعنی یہ جانور تو پہلے سے ہی موجود تھے لیکن کچھ انسانوں کو بھی مسخ کر دیا گیا اور ان سے آگے نسل چلی نہیں۔ یہ رائے زیادہ تر ہمارے یہاں لی جاتی ہے۔ ایک تیسری رائے موجود ہے کہ یہ جو مسخ ہونا ہے، یہ ظاہری طور پر مسخ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان جانوروں کی صفات، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان جانوروں جیسے ہو جانا، یعنی خنزیر جیسا ہو جانا، کتے جیسا ہو جانا، اپنی ان صفات کی وجہ سے جو کہ کسی بھی برے انسان میں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، شارٹلی یہ کہ مسوخات ناجائز ہیں، یعنی کہ وہ جانور جو مسخ شدہ ہے ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ شیخ صدوق یہی فرما رہے ہیں، یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں کہ مسوخات میں سے کسی شے کا کھانا جائز نہیں، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پھر یہاں پر وہ آ کر نام لیتے ہیں ان جانوروں کا جو کہ مسوخات میں سے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں آگے چل کر بندر، سور، کتا، ہاتھی، بھیڑیا، چوہا، خرگوش، کرتے 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 چمگادڑ، کچھوا، اور یہ لومڑی، ریچھ، اور اسی میں ہی شتر مرغ کا تذکرہ ہے، مور کے بعد شتر مرغ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ بندر، سور، کتا، ہاتھی، بھیڑیا، چوہا، خرگوش، گو، مور اور شتر مرغ۔ تو سب سے پہلا جو مغالطہ ضمیر اختر صاحب کو اور ہمارے جو سوشل میڈیا پر یہ جو حضرات ہیں جو کہ اردو کے ترجموں کو لے کر فیصلے یا فتوے دیتے ہیں، تو وہ عموماً کہتے ہیں کہ امام باقر کی حدیث ہے۔ حالانکہ آپ یہی دیکھ سکتے ہیں امام محمد باقر کی حدیث اوپر ختم ہو گئی، مزید کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث گھوڑے، باربرداری کے جانور، خچر اور گدھے کے متعلق تھا، جو کہ اوپر ختم ہو چکا۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم کی حدیث آتی ہے۔ پھر جو آگے ہمارے وحشی کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ آگے جتنا بھی کچھ موجود ہے یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں، معصوم کے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس جس میں شتر مرغ کو حرام کہا گیا ہو۔ بہت واضح ہے، یہ بالکل آپ کے بالکل سامنے ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معصوم کا قول نہیں ہے۔ عربی میں دیکھیں تو اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن اردو میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ سمجھ نہ سکے، بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ قول معصوم نہیں، یعنی حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں چونکہ، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیخ صدوق کا فتویٰ کہا جا سکے۔ شیخ صدوق کے مطابق شتر مرغ مسوخات میں سے تھا، شتر مرغ جائز نہیں تھا ان کے نزدیک۔ اگر زیادہ سے زیادہ میکسیمم ہم اس کو قبول بھی کر لینا تو یہ قول معصوم نہیں، میکسیمم کہیں تو یہ شیخ صدوق کا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو فتویٰ ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ اس فتوے کے حق میں
کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس فتوے کے حق میں کوئی فقہا کا اجماع بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں نا کہ چلیں ہمارے یہاں فلاں 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 جو جلیل القدر علماء ہیں انہوں نے شتر مرغ کو حرام قرار دیا، تو پھر کوئی بات بن سکتی تھی ان کے اس فتویٰ کو لینے میں، لیکن ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ شیخ صدوق کا یہ قول ہے، اور کسی نے بھی آج تک شتر مرغ کو حرام نہیں کہا۔ یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صدوق کے علاوہ کوئی فقی نہیں ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ صدوق کا یہ قول بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ اس لیے کہ تعجب کی بات ہے کہ شیخ صدوق نے اپنے الفاظ کہے، لیکن کسی نے بھی ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد کسی بھی فقی نے اس رائے کی نسبت ان سے نہیں دی۔ آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو فقی ہے وہ مختلف اقوال کو نقل کرتا ہے، چاہے وہ اس کے فتوے کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو، وٹ ایور، وہ مختلف اقوال کو نقل کرتا ہے۔ تو شیخ صدوق کا ایسا کوئی فتویٰ ہوتا تو ان کے زمانے کے قریب بھی اور ان کے زمانے کے بعد بھی بڑے بڑے فقہا گزرے، انہوں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ شیخ صدوق کے نزدیک شتر مرغ حرام ہے۔ ایون جنہوں نے شتر مرغ کا ذکر کیا، اس کو حلال قرار بھی دیا، انہوں نے بھی شیخ صدوق کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ بطور خاص دو کتابوں کے نام میں لوں گا۔ شیخ طوسی کی کتاب ہے الخلاف فی الاحکام، یہ جو کتاب تھی یہ شیخ طوسی نے اپنے زمانے تک جو شیعہ فقہا تھے ان کی مختلف آراء کو جمع کیا تھا، مختلف فقہی آراء کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا۔ اب یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے اور کتاب کا کنٹینٹ ہے، یہ بذات خود اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی فتویٰ شیخ صدوق کا تھا، کوئی قول شیخ صدوق کا تھا، تو اس میں یقیناً ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ شیخ طوسی اور شیخ صدوق کا کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں تھا زمانے میں۔ شیخ صدوق کے شاگرد تھے شیخ مفید، اور شیخ مفید کے شاگرد تھے شیخ طوسی۔ پھر دوسری کتاب ہے علامہ ہلی کی، جو کہ کچھ زمانے کے بعد آئے، ان کی کتاب ہے المختلف الشیعہ فی احکام الشریعہ۔ اس میں بھی انہوں نے شیخ طوسی کی طرح جو شیعہ اصحاب تھے یا شیعہ علماء تھے، فقہا تھے، ان کے مختلف اقوال کو اس کتاب میں جمع کیا، لیکن علامہ ہلی نے بھی اس میں شیخ صدوق کی اس رائے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صدوق اہل رائے نہیں تھے، مطلب وہ اس طرح کے تھے کہ جب تک کوئی حدیث نہ ہو، مطلب وہ خود فتویٰ بھی اپنے الفاظ سے نہیں دیتے تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی حدیث ان کی بیس پہ ہوتی تھی۔ تو بعید ہے کہ کوئی حدیث تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں اور شیخ صدوق اس طرح کا کوئی فتویٰ دے۔ بہرحال شیخ جعفر آل کاشف الغطا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نجف میں، انہوں نے یہ تذکرہ کیا۔ میں اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس پر کافی کلام کیا گیا ہے کہ یہ آیا شیخ صدوق کے اپنے ہیں بھی یا کوئی غلطی سے یہاں پر لکھ دیا گیا۔ تو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کے مطابق بعض نسخوں میں یہ جو شتر مرغ ہے اس کے لیے عربی میں نعامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شیخ جعفر کال کاشف الغطا کے مطابق ملا یوز الفقی کے بعض نسخوں میں نعامہ کی جگہ بغامہ کا ذکر لفظ ہے، یعنی شتر مرغ نہیں ہے، بیسکلی یہ بغامہ تھا۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں پرانے زمانے تک کتابوں کو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، چھپائی کا کوئی رواج نہیں تھا کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، میں نے آپ سے لے لی اور خود لکھ کر آپ کو واپس کر دی ہے۔ نسخہ برداری کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے بطور خاص لوگ ہوتے تھے جو کتابوں کو ہاتھ سے لکھ کر لوگ ان سے جا کے خریدتے تھے۔ تو ہاتھ سے چونکہ جب لکھتے تھے تو اس میں کافی غلطیاں ہوتی تھیں، اور اس وجہ سے کافی جگہوں پر غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ان کے مطابق کہ بغامہ کا لفظ تھا، اور بغامہ کا کوئی مطلب کوئی خاص ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو کسی نسخہ بردار نے، کسی لکھنے والے نے اس بغامہ کو چونکہ اس سے ملتا جلتا، پھر انہوں نے نعامہ آگے پیچھے نقطے کریں تو وہ یہ سمجھا کہ اس سے کوئی مطلب تو بنتا نہیں ہے، تو اس نے اس کو نعامہ کر دیا۔ بہرحال اس بارے میں وثوق سے تو بالکل کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک فیکٹر ایک ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات کہ شیخ صدوق نے اور بھی کتابیں لکھی، جیسے الخصال لکھی، علل الشرائع لکھا،
اس میں مسوخات کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں پر بھی شتر مرغ کا نام نہیں، یعنی شیخ صدوق بھی ملا یز الفقی میں نام لے رہے ہیں شتر مرغ کا، لیکن اپنی باقی کتب میں شتر مرغ کا کوئی نام نہیں لے رہے۔ مسوخات کا ذکر کر رہے ہیں، مسخ شدہ جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں شتر مرغ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے خصال سے میں نے، یہ بھی اگین اردو ترجمے سے میں نے اٹھایا ہے تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے کہ اس میں روایت ہے امام جعفر صادق سے، وہ اس سے پہلے راویوں کے مختلف نام ہیں، میں اسکپ کر کے امام جعفر صادق تک پہنچا ہوں۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ بنی آدم 13 قسم کے جانوروں کی صورت میں مسخ ہوئے، بنی آدم 13 قسم کے جانوروں میں مسخ ہوئے۔ اب یہاں پر جانوروں کے نام دیے ہوئے، کہیں پر بھی شتر مرغ نہیں ہے، یعنی جو اگر قول معصوم نقل بھی کیا گیا ہے تو اس میں شتر مرغ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، واضح بات ہے کہ قول معصوم میں کہیں پر بھی اس کا تذکرہ۔ اسی طرح علل الشرائع میں اس کے اسکرین شاٹ لے کے نہیں ہے کہ تاکہ مطالب زیادہ بوجھل نہ ہو، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ملا یوز الفقی میں، وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو آخری کا جو پیراگراف ہے یا جو جملہ ہے، یہ قول معصوم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ الفاظ سے ہی آپ پتہ کر سکتے ہیں موضوعات میں سے کسی شے کا کھانا جائز ہے اور مندرجہ ذیل۔ اگر حدیث ہوتی تو یہ باقاعدہ طور پر صریحاً کسی معصوم کا لکھا ہوتا، راوی کا لکھا ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ امام باقر اوپر فرما چکے، ان کی حدیث اوپر نقل ہو چکی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نیچے نقل ہو چکی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ شیخ صدوق کا ہے۔ اور ملا یزر الفقی میں یہی اسلوب شیخ صدوق نے رکھا ہے کہ روایت نقل کرنے کے بعد اپنی رائے وہ دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سی بات ان کی ہے، کون سی بات معصوم کی ہے، لیکن یہاں تو یہ بات واضح ہے کہ یہ ان کا اپنا قول ہے۔ انہی فیکٹرز کی وجہ سے بعض علماء نے ملا یزر الفقی کی اس عبارت پر کافی کلام کیا ہے، مطلب اس کو قبول کرنے میں بڑی مشکل ہے، اس کو خود شیخ صدوق کا قول ماننے میں بھی بڑی مشکلات پائی جاتی ہیں، یعنی اس کو ایزیلی آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ شیخ صدوق کی یہ رائے اگر ہوتی تو ان کے زمانے میں، ان کے زمانے کے بعد فقہا اس کا تذکرہ کرتے اور ان کی طرف اس کی نسبت دیتے، لیکن کسی نے بھی نسبت نہیں دی، اور خود شیخ صدوق نے بھی اپنی دیگر کتب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ یہاں پر ہم اپنا نتیجہ اور گفتگو کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ پس شتر مرغ جو ہے وہ حلال پرندہ ہے، جس میں حلال پرندوں والی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ مسوخات میں سے بھی نہیں ہے، نیز شیعہ علماء کا اس پر اجماع ہے۔ امید ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو مفید لگے تو اپنے ساتھیوں تک ضرور اس کو پہنچائیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آپ تک علمی موضوعات پر انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا، مواد آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔